بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے ہماری عام ڈگر سے ہٹ کر ہے، لیکن ہے یہ ایک حساس معاملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نمایاں سیاستدان جناب محمد عثمان کاکڑ کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد پورے پاکستان کے اندر جمہوریت پسندوں کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی، غم کی بھی، دکھ کی بھی اور غصے کی بھی۔ اس غم اور غصے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے ایسی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، بالخصوص سوشل میڈیا پر۔ ان کی وہ تقاریر جو انہوں نے ایوان بالا یعنی سینٹ کے اندر کی تھی، ان کا پس منظر کیا تھا کیا نہیں، اس سے ہٹ کر اس انداز سے ان کو شیئر کیا جانے لگا کہ اشارے جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی بقا کے ضامن اداروں کی طرف ہونے لگے۔ کہا جانے لگا کہ فلاں فلاں ایجنسی جو ہے وہ اس قتل میں ملوث ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم اس حوالے سے بحث کریں گے کہ عثمان کاکڑ کے قتل میں کون سی ایجنسی ملوث ہو سکتی ہے۔ عثمان کاکڑ ایک بہترین اور نفیس انسان تھا، بااخلاق، صاف گو، زبان کا سچا، اور جو اس کے دل میں ہوتا تھا وہ کہہ گزرتا تھا، بے خوف ہو کر کہہ گزرتا تھا۔ اس کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی بنی تو میں بھی اس رہبر کمیٹی کا ایک ممبر تھا اور وہ بھی اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندہ تھا۔ پھر پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تو اس میں بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ابتدائی تعارف کے بعد بس سلام دعا کی حد تک اور کچھ جان پہچان کی حد تک آگے بڑھی۔ اسی دوران میں میری بیٹی کی شادی تھی تو میں نے اس کو دعوت دی۔ آپ اندازہ کیجئے گا اس کے اخلاق کا کہ ہمارا علاقہ جو ہے دور دراز کا علاقہ ہے ضلع سیالکوٹ میں، اور راستے بھی جو ہیں اب تو کچھ بن گئے ہیں، لیکن اس وقت راستے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ لیکن سب سے پہلے شادی حال کے اندر پہنچنے والا کوئی اور نہیں، عثمان کاکڑ تھا۔ عثمان کاکڑ اپنے ساتھ سردار شفیق ترین، وہ بھی سینیٹر ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینٹ کی ایک اس کے چیئرمین تھے، ان کو لے کر پہنچے سب سے پہلے۔ اب وہ آگے تو میں نے پوچھا کہ کچھ کھائیں پیئیں گے، کہنے لگے نہیں ہم آگے ہیں۔ سادہ پانی پیا، بیٹھے رہے، پوری شادی کی جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ یہ ان کے اخلاق کا اور ان کی بہترین رویے کا عکاس واقعہ ہے۔ عثمان کاکڑ کو میں نے دیکھا کہ جب بھی بات ہوتی تھی میٹنگ کے دوران میں تو وہ اکثر یہ کہتا تھا یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی جو بڑی پارٹیاں تھیں، سیاسی پارٹیاں، ان کے رویے پر وہ ناراض ہوتا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، کہنے کو اعلان کے کچھ اور ہیں اور ان کے رویے کچھ اور ہیں۔ یعنی وہ اتنا صاف دل تھا، صاف گو تھا، اور جو اخلاقیات ہیں ان کی صحیح معنوں میں پاسداری کرنے والا تھا۔ جب اس کی بیماری کی خبر پہنچی پہلے پہل کہ وہ گر گیا ہے، یقین جانیے ایک تکلیف ہوئی تھی دل کو، اور اگلے ہی روز جب اس کی وفات کی خبر پہنچی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا بہترین انسان تھا۔ لیکن ایسے میں سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے فیک آئی ڈیز کے تحت یا نام لے کر ان کی پرانی تقریریں، بالخصوص ایک تقریر جو انہوں نے سینٹ کے اندر کی تھی اور سینٹ کے چیئرمین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اشارے دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ نقصان پہنچے گا، میری ذات کو اگر نقصان پہنچے
یا میرے گھر والوں کو نقصان پہنچے مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، لیکن یہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فلاں ادارہ ملوث ہوگا، فلاں ادارہ۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس تقریر کو بار بار چلا کر سوشل میڈیا پر ابھار کر یہ تعصب دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید اس میں کوئی پاکستانی ادارے جو ہے وہ ملوث ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، علی وجہ البصیرت سمجھتا ہوں کہ جن اداروں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، وہ ادارے اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ عثمان کاکڑ کے جنازے کے اندر کتنی مخلوق جمع ہو گئی تھی، کیسا جمع غفیر تھا۔ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا، اور یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اس میں شریک ہوا تھا۔ اب بلوچستان کی سیاست کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ کوئٹہ سے گوادر کی طرف کا جو علاقہ ہے وہ بلوچ بیلٹ ہے، وہاں بلوچستان کی وہ قومیں آباد ہیں جو بلوچ قبائل سے تعلق رکھتی ہیں، قوم پرست۔ اور کوئٹہ سے چمن کی طرف کا علاقہ وہ پختون بیلٹ ہے۔ عثمان کاکڑ پختون سیاست سے اور پختون پارٹی سے تعلق رکھنے والا تھا، پختونخوا ملی عوامی پارٹی جناب محمود خان اچکزئی کی پارٹی کا۔ اس لحاظ سے بلوچوں اور پختونوں کی آپس میں سیاسی طور پر مناقشت ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی سے جب اس کی چلی ہے باڈی، اس کی نعش، اس کی میت، جہاں جہاں سے وہ گزرا، جہاں جہاں سے عثمان کاکڑ کی میت گزری ہے، ہر شخص نے، خواہ وہ کسی مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، خواہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، خواہ وہ کوئی قوم پرست پارٹی سے تعلق رکھنے والا تھا، سارے کے سارے اس کے لیے روڈوں پر کھڑے ہوئے۔ اور اس کے جنازے کے اندر بلوچستان صوبہ وہ صوبہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے تینوں صوبے جو ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ ایک طرف ہو جائیں تو بلوچستان اکیلا ایک طرف رقبے کے لحاظ سے، لیکن آبادی کے لحاظ سے جو پچھلی مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق شاید 1 کروڑ سے کچھ اوپر آبادی ہے وہاں کی، بہت کم آبادی، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا جنازہ، وہ لوگ جو آپس میں چیب گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور بعض لوگ غداری کا الزام بھی لگا رہے تھے۔ پاکستان کی غالب ترین اکثریت کیا، پاکستان کے سارے لوگ سوائے چند بے غیرتوں کے اور ملک دشمن ایجنٹوں کے سارے محب وطن ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے، حب الوطنی میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اس کے جنازے میں شریک تھے۔ کسی غدار کا جنازہ پاکستان میں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی تعداد کی شرکت کے بعد اب پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو پاکستان کی دشمن ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی کہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی فلاں پاکستان کی ایجنسی، پاکستان کا فلاں ادارہ ملوث، ایسا بالکل نہیں۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ مجھے دوستی کا ذام ہے عثمان کاکڑ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر، ہماری رہبر کمیٹی کے اندر شاید میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بات میں اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کے تحفظ کے ضامن اداروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ لوگ در حقیقت پاکستان کے دشمنوں کا اعلی کار بن گئے ہیں، یا ذہنی طور پر ان کے یرغمال ہیں، یا ان کے مفادات کو پورا کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پاکستان کے دشمن ایجنٹ جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں، اور ان کا ہدف جو ہے مشرقی پاکستان کے بعد وہ بلوچستان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلبھوشن کو بلوچستان سے پکڑا گیا، کلبھوشن کے نیٹ ورک کو بلوچستان سے پکڑا گیا۔ بلوچستان کے بارے میں یہ باتیں آ چکی ہیں
کہ افغانستان کے اندر ہمارے ازلی دشمن انڈیا کے 8 کونسلیٹ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف وہاں سازشیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی سازش کی آماجگاہ جو ہے وہ بلوچستان ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا فرد جو کھل کے بات کرتا ہے، صاف گوئی سے کام لیتا ہے اور دل میں رکھے بغیر وہ پاکستان کے حکمرانوں یا پاکستان کے اداروں کی طرف بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ شک جو ہے وہ انہی پاکستان کے ضامن اداروں کی طرف اٹھے۔ اس چیز سے فائدہ اٹھا کر اس کو جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایک خدشہ ہے، ایک خطرہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے دشمن ادارے، پاکستان کی دشمن ایجنسیاں، بالخصوص راج جیسی ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر متحرک ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عثمان کاکڑ جیسے کسی اور مقبول لیڈر، اس مقبول لیڈر جو اس وقت بعض اداروں کے بعض افراد، پورے ادارے نہیں، بعض افراد کی طرف اشارہ کر کے بات کرتے ہیں یا پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پھر ٹارگٹ بنا کر، کسی ایسے لیڈر کو ٹارگٹ بنا کر پھر پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار اور پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کو۔ اب دیکھیے، آپ اندازہ کیجئے کہ جس روز عثمان کاکڑ کا جنازہ تھا، اسی روز پاکستان کے ایک عظیم ادارے کے اندر ایک حساس میٹنگ جاری تھی، اور عین اسی وقت، اسی روز نہیں، اسی وقت لاہور کے اندر بم دھماکہ کر دیا گیا، اور اس بم دھماکے کے ذریعے سے پاکستان کی ایک غالب ترین اکثریت جو ہے اس کو موجودہ حکومت کے حوالے سے پاکستان کے اداروں کے خلاف انگیز کرنے کی ایک سازش تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بم دھماکے کے ذریعے سے جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ کسی مسلم، کسی مذہبی، کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے نہیں، اور پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، کن ملک دشمن ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح پھر ٹارگٹ، دیکھیے جہاں تک بات ہے پاکستان کے کسی ایجنسی یا کسی ادارے کے کسی فرد کے اقدامات کے حوالے سے تحفظات کی، تو ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان کے ادارے اور بالخصوص جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ادارے پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں، پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں، پاکستان کے استحکام کے ضامن ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں جو ملک دشمن ایجنسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، میرے پاکستان کے تمام محب وطن جو ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، خواہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی قومی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی علاقائی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے خلاف بہت سی ملک دشمن ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں، اور وہ ایسے بہانے ڈھونڈ کر یہاں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، یہاں تقریب کاریوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے تقسیم در تقسیم کی سازش کر رہی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیں۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت سمجھتا ہوں کہ عثمان کاکڑ کی شہادت میں، لاہور کے بم دھماکے کے پس منظر میں وہ ایجنسی ملوث ہے جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہے، جو پاکستان کی دشمن ایجنسی ہے، اور وہ معروف ہے، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر 3 درجن سے زیادہ ملک دشمن ایجنسیوں کا ذکر کیا ہے جو بھارت کے ایما پر اور بھارت کے اشاروں پر ہی نہیں بلکہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اس لیے عثمان کاکڑ کی ناگہانی وفات، اس کی شہادت پر میں بھی دکھی ہوں، لاہور کے دھماکے پر میں بھی آپ کی طرح دکھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بھیانک سازش ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کی جا رہی ہے،
پاکستان کے استحکام کے خلاف کی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔